شاہ صاحب سب سے پہلے آپ کی جانب آ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اے پی سی ہے، چلیں تمام پارٹیز بیٹھی سر جوڑ کر اس معاملے کو لے کر، اس میں جو اب حل بتایا جا رہا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی حل ہے، اسی طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کہ آپ کے پی گورنمنٹ کی جو ہے پرفارمنس اس کا آڈٹ کریں؟ بہت بہت شکریہ امنہ. پہلے تو اے پی سی کی بات کرتے. میرے خیال میں ایک چیز تو خوشائند ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب کامیاب ہوئے ہیں. جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں اور جو ان کی حمایتی جماعتیں بھی ہیں مرکز کے اندر سوائے جے یو آئی ایف کے، ان کو اکٹھا کرنے میں اور ان کی لیڈرشپ کو اکٹھا ایک تمام صوبے کے معاملات کے اوپر ڈسکشن، جس میں صوبے کے محاصل کی بات ہے، نیٹ ہائیڈر پروفٹ کی بات ہوئی، صوبے کے منرلز کی بات ہوئی، وفاق کی جانب سے 3% جو فاٹا کا حصہ تھا زمام کے بعد اس کی بات ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ڈسکشن کیا تھا کہ تو بڑا اچھی اے پی سی تھی، بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی اور اچھی ریکمنڈیشنز بھی آئیں. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اس اے پی سی میں جو شامل جماعتیں تھیں ان کا مینڈیٹ ہے اور وہ یہ چیزیں آگے کسی ایسے فورم کے اوپر اٹھا سکتی ہیں؟ یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے. دوسرا جو 14 نکات اس کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں لائن آرڈر سب سے ٹاپ پہ ہے، تو آپ اگر پہلی شق کی آخری 2 لائنیں پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں باوجود ڈسکشن کے کہ صوبائی حکومت ناکام رہی، اس میں دونوں حکومتوں کو، مرکزی حکومت اور صوبائی دونوں حکومتوں کی ناکامی کا ذکر کیا ہے تمام پارٹیوں نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام پارٹیاں اس بات پہ متفق ہیں کہ جو کرم کے اندر لائن آرڈر ہے، خیبر پختونخوا کے جو خاص طور پر بارڈرنگ کے علاقے ہیں ان کے اندر جو لائن آرڈر کے مسائل ہیں وہ مرکزی اور صوبائی حکومت دونوں ذمہ دار ہیں. اب میں صوبائی حکومت پہ بات کرتا ہوں. بالکل دیکھیں، صوبائی حکومت کی تمام تر غلطیاں اپنی جگہ پہ. لائن آرڈر 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو مینٹین کرے. ایکٹیو پولیسنگ اس کی ذمہ داری ہے اور جو قبائلی علاقے ضم ہوئے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ بھی ان کی ذمہ داری ہے. اب اس تمام ڈسکشن کے اندر جو 2-3-4 چیزیں اہم نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ تمام صوبے کے لوگ ایک بات پہ متفق ہیں، وہ یہ ہے کہ مرکز جو ہے نیٹ ہائیڈر پروفٹ میں خیبر پختونخوا کا جو شیئر ہے وہ دے. بالکل اچھی بات ہے. وہ جو فاٹا انضمام کے بعد 3% ایڈیشنل پچھلے 5 سالوں سے نہیں مل رہا وہ ان کو جو ہے وہ دے. اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ تحریک انصاف کو بھی اعتراض نہیں اور تمام جماعتوں کو بھی اعتراض نہیں. ہاں، تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے یا جو چیف منسٹر ہے انہوں نے اس اے پی سی میں شرکت نہیں کی. ان کا اپنا ایک موقف ہے جو بیرسٹر سیف نے دیا، اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن ایک اچھا موقع جو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے پاس ہے وہ اپنے آفیسز کو افیکٹولی یوٹیلائز کرنا. دیکھیں، امیر مقام صاحب جو صوبائی صدر بھی ہیں اور وفاقی وزیر بھی ہیں، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے کہ ان تمام مسائل میں نیٹ ہائیڈر پروفٹ کا ایشو ہے، صوبے کے محاصل کا ایشو ہے، کیا مرکز میں وہ جا کے ڈسکس کر سکتے ہیں؟ وہ ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں. خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں وہ صدر کے نمائندے، وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ کیوں نہیں کر رہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں آخری بات جو کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اے پی سی نے بڑی اچھی ریکمنڈیشن دی ہیں، لیکن ان کے پاس مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی ڈائریکٹ فورم نہیں ہے جس کے پاس جا کے اٹھائیں گے اور وہ صوبے کے لیے تمام چیزیں لے کے آ سکتے ہیں. ہاں، سمبولیکلی صوبے کے معاملات پہ ڈسکشن ہوئی اور اب تو لوگ یہاں بھی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جب جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو صوبے بلکہ پورے پاکستان کے مسائل کو اٹھاتی ہیں، لیکن جب یہ اقتدار میں آتی ہیں تو یہی جماعتیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کرتی. اور اس میں آخری وجہ دیکھیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ رہی، وہ کچھ نہیں حاصل کر سکی. پیپلز پارٹی اے این پی کی گورنمنٹ رہی، انہوں نے 10 ارب روپے ضرور حاصل کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.